السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا خسرو خوباں سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں محبوب یزداں نبی آخر الزماں سر خیل زہرہ جمالا منیر تابا ماہ خوبا شہن شاہ حسینہ تتمہ دورہ صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شاہد ما تغا معصوم آمینہ انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نو شہ بزم جنت دلے باغ رسالت عرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ کسی شاعر نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم یہاں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، سرکار بلائے تو ہم آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لکھا ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں اس کے محبوب کی تعریف سن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جی میلاد النبی کا مہینہ ہے، لیکن اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ربیع الاول بولتے ہیں، ہے نا؟ تو ربیع کا معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ربیع کا معنی ربیع الاول بولتے ہیں نا، تو ربیع کا معنی عربی میں ہوتا ہے بارشوں والا مہینہ۔ تو لگ رہا ہے یہ بارشیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ربیع الاول ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ جس طرح یہ جو زمینی بارش آسمانی بارش ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی برکتوں کی بارش بھی ہم پہ نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا نا پوسٹر میں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی شان۔ میری ایک عادت ہے میں جہاں بھی لمبے تقریر کرتا ہوں، جیسے 10 دن کے 12 دن کے محرم کے 10 دن کے ہیں، یا یہ ربیع الاول کے 12 دن کے 11ویں کے 11 دن ہیں، اس طرح جو بھی میں لمبی تقریریں کرتا ہوں پہلا عنوان میرا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہیں تو اس کی شان تو بیان ہونی چاہیے نا، جس نے ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم 12 دن جو ہے حضور کے تعلق سے سنیں گے، لیکن حضور کو پیدا کرنے والے رب کے تعلق سے پہلی بار بات ہونی چاہیے۔ جب حبیب اتنے شانوں والے ہیں، اس کے نبی اتنے شانوں والے ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا رب کتنے شانوں والا ہوگا، کتنے شانوں والا رب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورۃ اللقمان میں اللہ نے کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میری باتیں وہ ہیں کہ اگر تم یہ تمام جو دنیا میں درخت ہیں ان درختوں کو اگر تم قلم بنا لو، پین بنا لو، اور ان تمام سمندروں کو جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو،
इंक बना लो, और ये जो आसमान दिख रहा है, जहां तक तुम्हारी नजरें जाती हैं वहां तक आसमान दिख रहा है। और ये एक आसमान नहीं, दो आसमान नहीं, तीन आसमान नहीं, कितने आसमान हैं? 7 आसमान हैं। अल्लाह फरमाता है इन तमाम आसमानों को कागज बना लो और फिर मेरे कलमात, मेरी शान लिखते जाओ। कलम खत्म हो जाएंगे, सियाही खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती, अल्लाह की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह की शान खत्म होने के लिए वो चीज चाहिए जो उससे बढ़कर हो। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, तो कौन उसकी शान को बयान कर सकता है? ये जो हम बयान कर रहे हैं ना, आज हम जमा हैं, अल्लाह की शानें बयान हो रही हैं, कुरान की तिलावतें हो रही हैं, ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला की शान हम बयान करेंगे तो उसके शान में इजाफा होगा, ऐसा नहीं है। ये तो इंसानों की आदत है। भाई हमारी तारीफ अगर आप 2 लोगों में करोगे तो 2 लोगों में नाम होगा, 10 में करेंगे 10 लोगों में नाम होगा, अगर 100 में करेंगे तो 100 लोगों में नाम होगा। हमारा चर्चा जितने लोगों में करेंगे उतने लोगों में होगा, और मतलब हमारी इज्जतें बढ़ती जा रही हैं। हम है ना, इसीलिए हमारी इज्जतें जहां जहां बयान की जाएगी बढ़ते जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर पूरी दुनिया मिलकर कोई एक भी मेरा नाम लेने वाला ना हो तब भी मैं इज्जतों वाला हूं, तब भी मैं शानों वाला हूं, तब भी मेरा मकाम, मेरा मर्तबा, मेरी इज्जतें सबसे ऊंची है, क्योंकि मैं रब हूं। अल्लाह फरमाता है मैं रब हूं। आइए उस रब के ताल्लुक से सुनेंगे कि वो रब कैसे शानों वाला है। सबसे पहले मैं ये जो जिक्र महफिल है जो हम बैठे हैं, इस महफिल के 1-2 मैं हदीस सुनाता हूं, उसके बाद मैं अल्लाह ताला के शान के ताल्लुक से बयान करूंगा। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ढूंढते फिरते हैं, तलाश करते फिरते हैं। किन लोगों को तलाश करते हैं? हुजूर फरमाते उन लोगों को तलाश करते हैं जहां जहां जिक्र इलाही होता है, जहां जहां अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्ते उनको ढूंढते फिरते हैं। जैसे ही जिक्र करने वाले मिल जाते हैं तो वो फरिश्ते दूसरे फरिश्तों को आवाज देते हैं कि फरिश्तों आ जाओ, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वो यहां बैठे हैं, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो यहां बैठे हैं। और फिर क्या होता है? नबी फरमाते हैं कि फिर जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते उनके ऊपर पर बिछा देते हैं, पर बिछा देते हैं। और हम यहां जो कम दिख रहे हैं ना कुर्सी में, ये मत सोचिए हम कम हैं, हमारे साथ फरिश्ते जमीन से आसमान तक हैं जो हमारे साथ जिक्र में शामिल हैं। तमाम फरिश्ते परों में घेर लेते हैं और पूरी महफिल सुनते हैं, पूरा बयान सुनते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हाजिर होते हैं और अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचते हैं, अल्लाह पूछता है कि मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो? हालांकि अल्लाह को मालूम है कि कहां से फरिश्ते आ रहे हैं, फिर भी अल्लाह पूछता है कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहते हैं मौला फलां जगह तेरा जिक्र हो रहा था, लोग बैठ के तेरी तारीफें कर रहे थे, वहां से हम आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते वो क्या पूछ रहे थे? तो फरिश्ते कहते वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे और वो तुझसे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो तुझे याद कर रहे थे। जैसे ही ये बात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचती है, अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने मजलिस में हैं सारे लोगों की मैंने बख्शिश कर दी है, सबकी बख्शिश कर दी है। जब सबकी बख्शिश हो गई, उसमें एक फरिश्ता खड़ा होता है, कहता है मौला ऐसा भी है कि कुछ लोग आए थे लेकिन जिक्र सुनने नहीं आए थे, तेरा बयान सुनने नहीं आए थे, तेरे हबीब की तारीफें सुनने नहीं आए थे, तेरे महबूब बंदों की बातें सुनने नहीं आए थे। वो इसलिए आया था कि चलो भाई मेरा दोस्त है जाके साथ में बैठ जाता हूं, चलो मेरा रिश्तेदार है जाके साथ में बैठ जाता हूं, चलो मेरा कुछ काम है काम निकल जाएगा थोड़ी देर बैठ के जाता हूं। मौला
ایسے لوگ بھی آئے تھے تو ان کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتا ہے جتنے میرا ذکر سننے آئے تھے میں نے ان کے صدقے میں ان لوگوں کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو ہم یہاں جتنے ذکر الہی سننے کے لیے آئے ہیں، حبیب کا ذکر سننے آئے ہیں، قسم خدا کی فرشتے یہاں سے جائیں گے تو کہیں گے کہ مولا اننت پور میں چندر بابو کوٹال سے آ رہے ہیں، یہاں تیرے حبیب کے چاہنے والے مجلس لگا کے بیٹھے تھے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہیں گے کہ مولا بارشیں بھی ہو رہی تھی، بیٹھے بھی تھے۔ اللہ پھر نہیں فرمائے گا کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو چلو ہم بھی اپنی رحمت کی بارشیں ان پہ کرتے جاتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے حبیب کی اس مجلس میں پہنچے ہیں، اور اس مجلس کی بڑی ساری برکتیں ہیں جو آج ہم یہاں حاضر ہیں۔ آج تو بارش کا موسم ہے، کل سے انشاءاللہ تعالی ہم بہترین انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، زمینوں میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، ہر جگہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ بندوں تم سمجھنا چاہتے ہو میری شان کیا ہے؟ یہ میری شان ہے کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، ہر ذرے ذرے کا مالک میں ہوں، ہر ذرے ذرہ میرے حکم سے چلتا ہے، ہر پتا میرے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے، ہوا میرے حکم کے بغیر چلتی نہیں ہے، بارش میرے حکم کے بغیر برستی نہیں ہے، کوئی بھی چیز میرے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب بات فرمائی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، نمرود بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ کیسا تھا معلوم ہے؟ ایک سٹیٹ کا سی ایم نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پھر ایک کنٹری کا وہ کوئی پی ایم نہیں تھا، یہ کوئی ایک دو ملک چلانے والا نہیں تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا نمرود، پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی نمرود کی، ایسا بادشاہ تھا نمرود۔ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم سے سوال ہوا کہ ابراہیم تم بتاؤ کس کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں۔ نمرود نے کہا کون سا اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ جب نمرود کی بات سنے تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب سب کا بادشاہ ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی تو بادشاہ ہوں، پوری دنیا پہ میری بادشاہت چلتی ہے، ہر جگہ ہر ملک میں ہر جگہ میرے لوگ ہیں، میری بادشاہت ہے، تو مجھے خدا مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا خدا وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود چالاکی کیا۔ نمرود نے کیا کیا معلوم ہے؟ بادشاہ تھا نا، تو نمرود نے چالاکی یہ کی کہ دو آدمی کو بلایا، بلا کے کہا دیکھو یہ گنہگار ہے، اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس کو میں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور ایک کو بلایا جو اچھا آدمی تھا، اسے کہا کہ اس کی گردن الگ کرو، اور حضرت ابراہیم سے کہتا ہے دیکھو یہ اچھا آدمی تھا، زندہ تھا، لیکن میں نے اس کو موت دے دی۔ اس پگلے کو کیا معلوم تھا کہ جو جسے مارا ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، لیکن عقل نہیں تھی نا، جو خدا کو نہیں مانتا اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ تو اس نے اپنی عقل دکھائی کہ ابراہیم میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اس میں تیرے رب کا کمال کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو یہ راستے سے آ رہا ہے، چل ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے آ کے دکھا، تیری ہمت ہے تو۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو بھی خدا بولتا ہے اپنے آپ کو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا۔ جیسے کہنا تھا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندوں اگر اللہ تعالیٰ سورج نکالنا بند کر دے، کس کی ہمت ہے جو اجالے کو نکالے؟ کس کی ہمت ہے جو اجالا نکالے؟ اگر اللہ تعالیٰ رات ہونے کو بند کر دے، کس کی ہمت ہے تمہارے آرام کے لیے کوئی انتظام کر سکے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سورج و آسمان
اور چاند، یہ سارے کچھ میرے حکم سے چلتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارا ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں اس رب کا شکریہ ادا کرو کہ سورج نکال کے تمہیں کاروبار کا ذریعہ دیتا ہے اور سورج ڈبا کے تمہیں سونے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں رب اتنا انتظام کر رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے ہم رب کو دن میں 5 مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے۔ اذانیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ہم گھر میں ٹی وی دیکھتے بیٹھے لیکن مسجد کو نہیں آتے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، چلو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کے ساتھ بتاتا ہوں۔ 20ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہارے رب کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارا رب انسان کو بناتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، پھر فرماتا ہے پھر ان تمہیں پیدا کرنے والوں میں سے ایک ایک جوڑا ہم نے بنایا، ایک ایک جوڑا بنایا، میاں بیوی کا جوڑا بنایا، پھر ان سے بچے نکالے۔ اللہ فرماتا ہے یہی نشانیاں نہیں، اور آگے چلو، جب بچے ہوئے ان کے لیے کمائی کی ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہے جب کمائی کی ضرورت ہے ان بچوں کے لیے تو پھر ہم نے سورج اور چاند کا انتظام کیا کہ دن ہوتے ہی نکلو کام کے لیے تاکہ بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے، اور رات گھر واپس آ جاؤ تاکہ بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر سکو۔ یہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے دیکھو آسمان سے کیسے بارشیں نازل کرتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جیسے ہی یہ بارش زمین کے نیچے پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا فرماتا ہے۔ کیا پیاری باتیں ہیں کہ اللہ نے ان آیتوں میں یہ ساری چیزیں بیان کی جو انسان کی ضرورت ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی چیزیں ہمیں دی ہے نا، کتنی چیزیں معلوم ہیں؟ اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، تم گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ میں بتاؤں اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں دل سے سنیے اس بات کو، اور میں کوئی جوش سے تقریر کرنے والا مقرر نہیں ہوں، میری بیان ایسی ہوتے ہیں لیکن دل پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دل سے سنیے گا، ہمارے پاس اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آنکھ ہے نا ہمارے پاس، دیکھ سکتے ہیں؟ جو اندھا ہے نا اس سے پوچھو آنکھ کی کیا نعمت ہے اللہ کی۔ زبان ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں، جو زبان سے بات نہیں کر سکتا نا اس سے پوچھو یہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ ہم کان سے سن رہے ہیں نا، لیکن جو نہیں سن سکتا نا اس سے پوچھو کہ کیا قیمت ہے اس کی۔ انسان کے ہر چیز میں آپ غور کریں، بھائی یہ دل ہے، اللہ نے یہ دل دینے کے لیے ہم سے پیسے پوچھے کہ میرے بندے میں نے تجھے دل دیا ہے مجھے پیسے دے، پوچھا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ ہارٹ ہے نا، 3 رگ ہوتے ہیں نا، 3 والز ہوتے ہیں، تو یہ 3 والوں میں سے ایک وال بھی اگر اٹک جائے نا، چربی جم جائے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بولیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ وال بند ہو گیا ہے، یہ ہول جو ہے بلاک ہو گیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولیں گے آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو جو ہے نا اسٹینٹ ڈالنا پڑے گا۔ تو جب یہ بولیں گے نا ڈاکٹر صاحب سے بولو ڈاکٹر صاحب فری میں کر دیجیے، ڈاکٹر صاحب بولیں گے جاؤ بھائی مرتے ہیں تو مرو لیکن فری میں نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیسے لیا ہے اس کا، کتنی صحت دی ہے نا۔ کڈنی خراب ہونا، کڈنی، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب کڈنی خراب ہے فری میں کر دیجئے، ڈاکٹر صاحب بولیں گے باہر نکلیے آپ پہلے، یہاں پیسوں کے بغیر تو نہیں ہوتا، پہلے فیس بھریے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کڈنی سلامت دی ہے نا، کچھ پوچھا ہے اللہ نے؟ نہیں پوچھا۔ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہمارا پیدا کرنے والا، سمجھ رہے کتنا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں دیا ہے، اتنی نعمتیں کہ انسان کے جسم میں بھئی ہوا چلتی ہے نا، ہوا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دے، کسی کی ہمت ہے ہوا چلانے کی؟ اور ہوا اگر نہ چلے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو،
زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی بڑی ایگزامپل کرونا ہے. کرونا میں لوگوں کو آکسیجن لگایا جا رہا تھا, وینٹیلیٹر میں سلایا جا رہا تھا, ہر کوشش کی جا رہی تھی کہ سانس پہنچے, لیکن لے رہا تھا نہیں لے پا رہا تھا. ہوا بھی قریب ہے, آکسیجن ناک پہ لگا ہے, پھر بھی سانس نہیں جا رہی. کیوں معلوم ہے؟ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھ تجھے دور ہے تو بھی ہوا پہنچا رہا ہوں, یہ ہوا لینے کی کوشش میں بھی ہے لیکن نہیں, ہوا نہیں دے رہا ہوں. آج ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں نا, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. آج ہم سکون سے دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. آج ہم چل رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. آج ہم جو کام کر رہے ہیں, ہمارا جسم سلامت ہے, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. میرے بھائیوں, جب اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ایسا کریم ہے نا, ایسا رب ہے, اس کی شان و عظمتیں کیسی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, 3ویں پارے میں ہے, اللہ سے پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک کام کرو, 4 پرندوں کو جمع کرو, 4 پرندے لو. حضرت ابراہیم نے کبوتر لیے, مرغ لیے, اور مور لیے, اور گدھ کوا لیے. یہ 4 پرندے آپ نے لیے, اور پھر وہ 4 پرندوں کو اپنے قریب کرتے رہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی کبوتر اگر کوئی پالتا ہو نا, اسے معلوم ہے کہ 1-2 دن رکھو, 3-4 دن رکھو, کچھ دن اگر کبوتر اپنے مالک کے دیکھتا رہتا نا, وہ کہیں بھی اڑے لیکن واپس اسی کے پاس آتا ہے. یہ ایک عادت ہے اس کی. تو حضرت ابراہیم کو بھی یہی حکم تھا, یہ 4 کو لو اور اپنے قریب کرو کہ جب تم بلاؤ تو وہ واپس آ جانا چاہیے, اتنی محبت کرو. جب وہ سارے پرندوں کی محبت ہو گئی حضرت ابراہیم سے, اللہ نے فرمایا ابراہیم اب ان کو ذبح کر کے سب کے ٹکڑے ملا دو. حضرت ابراہیم 4 پرندوں کو ٹکڑے کرتے ہیں اور سب کے گوشت ملا دیتے ہیں, اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ 4 پہاڑوں پہ یہ ٹکڑے رکھو. سارے ٹکڑے ملائے گئے اور ہر پہاڑ پہ کچھ کچھ ٹکڑے رکھیں, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ میں آ گئے. اور پھر آپ نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب پکارو اپنے پرندوں کو. جیسے ہی حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اپنے پرندوں کو, وہ تمام گوشت کے ٹکڑے جہاں الگ الگ تھے وہ سب ہوا میں اڑے اور جمنے لگے. ہوا میں اڑے جمنے لگے, اور جم کے پورا پرندہ تیار ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں 4 آ گئے. پھر اللہ نے فرمایا دیکھ ابراہیم اس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیا شان ہے نہیں ہمارے رب کی. حضرت عزیر علیہ السلام اسی 3ویں پارے میں, یہی جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, اس سے پہلے واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک بستی کو دیکھا جو کئی 100 سال پہلے زمین کے اندر دھس چکی تھی, زمین کے اندر دھس چکی تھی. اب جیسے ہی نظر پڑی حضرت عزیر علیہ السلام کی, تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ اتنے سالوں کے مردے ان کو تو کیسا زندہ کرتا ہے, اتنے سالوں کے مردے. تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا عزیر دیکھنا چاہتے ہو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو کہا ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا عزیر سو جا. حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے. اب پھر اٹھے, کب اٹھے معلوم ہے؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے نا, اللہ نے پوچھا یہ اے عزیر یہ بتا کب اٹھے ہو تم, کتنے دن ہو گئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام سورج جب نکل رہا تھا نا جب سو گئے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے, شاید میں ایک تھوڑا سا حصہ سو گیا ہوں. سورج نکل رہا تھا اب ڈوب رہا ہے, شاید ایک دن سویا ہوں. حضرت عزیر کہتے مولا ایک دن یا اس سے کم سویا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں عزیر تیرے سوئے ہوئے 100 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 100 سال گزر گئے. حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس کی نشانی کیا ہے کہ 100 سال ہو گئے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ 100 سال سویا ہوں, کیا نشانی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر کس میں آئے تھے؟ آپ نے فرمایا خچر پہ آیا تھا. کیا لے کے آئے تھے؟ کہا انگور کے شربت لے کے آیا تھا, کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے کے آیا تھا, کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آیا تھا.
عزیر اگر ایک دن ہوتا تو وہ جانور بھی سلامت ہوتا، جس پہ تم چڑھ کے آئے ہو وہ خچر بھی ہوتا، جو کھانے کے انتظام کر کے آئے تھے وہ بھی سلامت ہوتے، لیکن دیکھو ایک بار تمہارے کھانے پینے کے سامانوں کی طرف دیکھو، جس پہ تم چڑھ کے آئے ہو سواری پہ اس کو دیکھو۔ حضرت عزیر نے دیکھے تو وہ جو سواری تھی اس کی ہڈیاں نکل چکی تھی، 100 سال ہو گئے تھے نا، اس کے ہڈیاں نکل چکی تھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ایک تھیلا تھا جس میں کھانے پینے کے سامان تھے، وہ تھیلا کھولے تو وہ سامان تازہ ہے، وہ سامان تازہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے کہ مولا یہ سواری جس میں میں آیا تھا وہ تو ہڈیاں دکھ رہی ہیں، بوسیدہ ہے، لیکن یہ جو اس میں کھانے کے سامان ہے یہ کیوں سلامت ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ وہ سواری پہ حضرت عزیر چڑھے، حضرت عزیر کے جسم سے لگا ہوا وہ تھیلا تھا، تو جو نبی کے جسم سے لگ جائے اللہ اس کو موت نہیں دیتا، اس کو موت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر یہ جو تجھے لگ کے تھا 100 سال گزر گئے پھر بھی یہ زندہ ہے، اور جس پہ تو آیا تھا وہ مردہ ہے، دیکھ جسے چاہے میں ایسے زندہ رکھتا ہوں، جسے چاہے ایسے مردہ کرتا ہوں۔ ایسا رب ہے نا، اتنے شانوں والا رب ہے، اتنے شانوں والا رب ہے نا کہ ہر جگہ اس کے چرچے، ہر جگہ اس کا حکم، ہر چیز پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ لیکن جب بندوں کے پاس آتا ہے نا، بندوں کی باری ہوتی ہے، ہم جیسے گنہگاروں کی، ساری کائنات اس کی بندگی میں ہے، جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، ساری دنیا مسلمان ہے تب بھی اس کے بندے ہیں، غیر مسلم ہے تب بھی اس کے بندے ہیں، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ سارے کچھ میرے شان ہے، میری عظمتیں ہیں، لیکن بندوں دیکھو میں تمہارے اوپر کتنا مہربان ہوں، کتنا کریم ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اب یہاں سے یہ جو بیان ہے نا اس کو بڑا غور سے سنیے گا، یہاں سے میں پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جب ہمارا رب اتنے شانوں والا ہے، اتنے شانوں والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنے شانوں والا رب، کئی ایسے لوگ آئے تھے، پہلے کے لوگ تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، اور ایسے طاقتور تھے کہ پتھر ہے نا، پتھر کو اپنے ناخنوں سے سوراخ کر کے اس سے گڑی بناتے تھے، تصویر بناتے تھے، اس سے اپنے گھر بناتے تھے۔ کوئی بھی بڑی پرانی بلڈنگ ہو نا اس کو دیکھیں، ہماری جامع مسجد دیکھیں، پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ اجمیر شریف کوئی گئے ہیں تو وہاں پہ دیکھو کئی ایسی چیزیں ہیں جو پتھروں سے بنے، تو کئی جگہ آپ جائیں گے پتھروں سے بنے ہیں۔ یعنی یہی زمانے کے لوگ جو آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے تھے، اتنے طاقتور تھے، وہ زمانے میں کتنے طاقتور آدمی ہوں گے؟ اس زمانے میں جو طاقتور لوگ تھے، انشاءاللہ آگے میں موضوع آئے گا اس میں میں بتاؤں گا کیسے طاقتور لوگ تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ ایسے طاقتور لوگ جو پتھر میں سوراخ کرتے تھے، ایسے طاقتور لوگ جو بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جب غصہ آتا تھا، جلال اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، لوگ اللہ سے دور ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرتا، پتھر کے بارش ہوئے اور سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤ، ہمارے حبیب کا صدقہ ہے، ہمارے آقا کا صدقہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حبیب تیری امت پہ میں ایسی بارشیں نہیں کروں گا، تیری امت کو زمین میں نہیں ڈباؤں گا، تیری امت کو ہم بارش میں اور طوفانوں میں ہم نہیں بھیجیں گے، تیری امت کی حفاظت کریں گے۔ ایسا کریم ہے رب، فرماتے اتنا کریم ہو تیری امت پہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بھٹکے ہوئے بندے کہاں ہے؟ تیرا رب بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اتنی محبت سے کون بلاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بارش آ رہا ہے کیا کریں؟ جی ایسا چلیے 10 منٹ بس انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان میں بڑا کریم ہوں، کتنا کریم ہوں۔ دیکھو اگر ماں ناراض ہو جائے نا، ماں ناراض ہو جائے، ماں کتنی بھی محبت کرنے والی ہو،
لیکن جب بیٹا ہو یا بیٹی جب دل توڑ دیتے ہیں، کتنی بھی ماں محبت کرنے والی ہے، اگر دل ٹوٹ جائے تو ماں اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر ماں باپ کا نافرمان بچہ ہو جائے، دل توڑ دیں تو نہیں سنتے، ماں باپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم سوچو کہ روزانہ اللہ ہمیں 5 بار بلا رہا ہے، پھر بھی ہم نہیں جاتے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنے سالوں سے نہیں آیا، اب آ جا، تیرا رب جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ مولا کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تجھ سے۔ ایک ماں کی محبت، بیمار ہو تو ماں رات بھر نہیں سوتی، ایک ماں کی محبت اگر ہاسپٹل میں بچہ ہو، ماں کو نیند نہیں آتی، چین نہیں ملتا، اللہ فرماتا 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک بار آ کے تو دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک آدمی کی عمر 400 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 400 سال کی عمر تھی۔ اب آخر میں آدمی موت کے وقت قریب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، آپ نے اس کو روتا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا یہ بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ 400 سال کی عمر ہے، اب میں موت کے قریب ہوں، اب میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں سچا خدا کون ہے، سچا رب کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب سچا رب ہے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا 400 سال تک تیرے رب کا نام معلوم نہیں، 400 سال تک تیرے رب کے قریب نہیں ہوا، 400 سال تیرے رب کے نافرمانی میں گزرے، اے موسیٰ کیا پھر بھی تیرا رب معاف کرے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب اتنا مہربان ہے، 400 سال نہیں 1000 سال دے، 1000 سال نافرمانی کر، لیکن ایک بار دل سے رب کی بارگاہ میں آ جا، رب تیرے 1000 سال کے گناہ کو معاف کر کے تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، محبوب بندہ بنا لے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں جاتے؟ میرے بھائیوں آج بھی اذان ہو رہی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، مہربانی کرو، ہمارا رب کریم ہے، مہربان ہے، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے کرو، کیونکہ اگر رب ناراض ہو جائے تو حبیب فرماتے، حضور فرماتے، اللہ ناراض ہو جائے تو کھانا نہیں لیتا اس سے، سانسیں نہیں لیتا اس سے، گھر نہیں لیتا۔ اللہ ناراض ہو تو اپنے مسجدوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنے سے دور کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، امام صاحب نماز نہیں پڑھتا، ارے تو نماز نہیں پڑھ رہا، رب تجھے بلانا پسند نہیں کرتا بھائی، یہ حضور کا فرمان ہے، اگر اللہ محبت کرتا ہے تو تمہیں بلائے گا، اگر تم دور جا رہے ہو مطلب یہ ہے کہ رب تم سے ناراض ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اور انشاءاللہ کل سے آپ پابندی کے ساتھ آئیں، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی نوجوان بڑوں نے، جتنے لوگوں نے اس محفل کے سجانے میں محنتیں کی، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔